بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعزیرات پاکستان دفعہ نمبر 2۔ تعزیرات پاکستان۔ ہر وہ شخص جو اس مجموعہ کے احکام کے خلاف پاکستان میں کسی فعل یا ترک فعل کا مرتکب ہوگا وہ اس مجموعہ کے تحت سزائے مستوجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 11۔ تعزیرات پاکستان۔ لفظ شخص سے کیا مراد ہے؟ دفعہ نمبر 12۔ تعزیرات پاکستان۔ عامہ یا عوام۔ دفعہ نمبر 14۔ تعزیرات پاکستان۔ گورنمنٹ ملازم۔ دفعہ نمبر 17۔ تعزیرات پاکستان۔ گورنمنٹ یا حکومت۔ دفعہ نمبر 19۔ تعزیرات پاکستان۔ جج۔ دفعہ نمبر 20۔ تعزیرات پاکستان۔ کورٹ آف جسٹس۔ دفعہ نمبر 21۔ تعزیرات پاکستان۔ سرکاری ملازم۔ دفعہ نمبر 22۔ تعزیرات پاکستان۔ مال منقولہ۔ منقولہ کی معنی ہے منتقل ہونا۔ دفعہ نمبر 23۔ تعزیرات پاکستان۔ استحصال بے جا یا ناجائز استفادہ۔ استحصال کے معنی ہے حاصل کرنا۔ دفعہ نمبر 24۔ تعزیرات پاکستان۔ بددیانتی۔ دفعہ نمبر 25۔ تعزیرات پاکستان۔ فریب یا دھوکہ دہی۔ دفعہ نمبر 28۔ تعزیرات پاکستان۔ تلبیس۔ دفعہ نمبر 29۔ تعزیرات پاکستان۔ دستاویز۔ دفعہ نمبر 30۔ تعزیرات پاکستان۔ کفالت المال۔ دفعہ نمبر 33۔ تعزیرات پاکستان۔ فعل اور ترک فعل۔ دفعہ نمبر 34۔ تعزیرات پاکستان۔ مشترکہ ارادہ کی تکمیل میں ارتکاب جرم۔ دفعہ نمبر 41۔ تعزیرات پاکستان۔ قانون مختصر العمر۔ دفعہ نمبر 42۔ تعزیرات پاکستان۔ قانون مختص المقام۔ مختص المقام کی معنی ہے خاص مقام کے لیے۔ دفعہ نمبر 43۔ تعزیرات پاکستان۔ خلاف قانون۔ دفعہ نمبر 44۔ تعزیرات پاکستان۔ ضرر۔ دفعہ نمبر 48۔ تعزیرات پاکستان۔ مرکب طری۔ طری کے معنی پانی۔ دفعہ نمبر 52۔ تعزیرات پاکستان۔ نیک نیتی سے۔ دفعہ نمبر 52 الف۔ تعزیرات پاکستان۔ پناہ دینا۔ دفعہ نمبر 81۔ تعزیرات پاکستان۔ ایسے افعال جو بڑے نقصان سے بچنے کی صورت میں چھوٹے نقصان کی صورت میں کیے جائیں۔ دفعہ نمبر 96۔ تعزیرات پاکستان۔ حق حفاظت خود اختیاری۔ دفعہ نمبر 97۔ تعزیرات پاکستان۔ جسم و مال کا حق حفاظت خود اختیاری۔ دفعہ نمبر 98۔ تعزیرات پاکستان۔ فاطر العقل وغیرہ شخص کے فعل کے خلاف حق حفاظت خود اختیاری۔ دفعہ نمبر 99۔ تعزیرات پاکستان۔ ایسے افعال جن کے مقابلے میں حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہوتا۔ استحقاق کے معنی ہے قانونی حق۔ دفعہ نمبر 100۔ تعزیرات پاکستان۔ جسم کے متعلق حق حفاظت خود اختیاری ہلاک کرنے پر محیط ہو جانا ہے۔ دفعہ نمبر 101۔ تعزیرات پاکستان۔ کن حالات میں حق حفاظت خود اختیاری متعلق جسم کے نفاذ میں ہلاکت کے سوا کوئی اور نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ دفعہ نمبر 102۔ تعزیرات پاکستان۔ استحقاق کب حق حفاظت خود اختیاری متعلق با جسم کب شروع ہوتا ہے اور کب تک قائم رہتا ہے؟ دفعہ نمبر 103۔ تعزیرات پاکستان۔ کب حق حفاظت خود اختیاری متعلق با مال کے نفاذ میں کسی دوسرے شخص کو ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ دفعہ نمبر 104۔ تعزیرات پاکستان۔ کب حق حفاظت خود اختیاری متعلق با مال کے نفاذ میں ہلاکت کے سوا کوئی اور نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ دفعہ نمبر 105۔ تعزیرات پاکستان۔ استحقاق حفاظت خود اختیاری متعلق با مال کب شروع ہوتا ہے اور کب تک قائم رہتا ہے؟ دفعہ نمبر 106۔ تعزیرات پاکستان۔ مہلک حملہ کے خلاف حق حفاظت خود اختیاری اگر بے قصور شخص کو ضرر کا خطرہ ہو۔ دفعہ نمبر 107۔ تعزیرات پاکستان۔ کسی فعل میں اعانت۔ دفعہ نمبر 108۔ تعزیرات پاکستان۔ معین کی تعریف۔ معین کے معنی ہے اعانت کرنے والا۔ دفعہ نمبر 108 تعزیرات پاکستان۔ اعانت پاکستان میں اور ارتکاب جرم بہر۔ دفعہ نمبر 109۔ تعزیرات پاکستان۔ اعانت کی سزا اگر جرم کا ارتکاب اعانت کے سبب سے واقع ہو اور مجموعہ ہذا میں اعانت کے واسطے کوئی خاص سزا مقرر نہ ہو۔
دفعہ نمبر 114 تعزیرات پاکستان ارتکاب جرم کے وقت معین کی موجودگی۔ دفعہ نمبر 120 تعزیرات پاکستان سازش مجرمانہ۔ دفعہ نمبر 120 بے تعزیرات پاکستان سازش مجرمانہ کی سزا۔ دفعہ نمبر 121 تعزیرات پاکستان پاکستان کے مقابلے میں جنگ کرنا یا اس کا اقدام یا اس میں اعانت کرنا۔ دفعہ نمبر 123 اے تعزیرات پاکستان مملکت کے قیام کی مذمت اور اس کی فرمانروائی ختم کرنے کی حمایت کرنا۔ مذمت کے معنی ہے رک۔ دفعہ نمبر 141 تعزیرات پاکستان مجمع خلاف قانون۔ دفعہ نمبر 142 تعزیرات پاکستان مجمع خلاف قانون میں شریک ہونا۔ دفعہ نمبر 143 تعزیرات پاکستان مجمع خلاف قانون میں شریک ہونے کی سزا۔ دفعہ نمبر 144 تعزیرات پاکستان مجمع خلاف قانون میں مسلح ہو کر شریک ہونا۔ دفعہ نمبر 145 تعزیرات پاکستان مجمع خلاف قانون میں شریک ہونا یا اس میں شریک رہنا، یہ جانتے ہوئے کہ اسے منتشر ہونے کا حکم ہو چکا ہے۔ دفعہ نمبر 146 تعزیرات پاکستان بلوا کی تعریف۔ دفعہ نمبر 147 تعزیرات پاکستان بلوا کی سزا۔ دفعہ نمبر 148 تعزیرات پاکستان مہلک ہتھیار سے مسلح ہو کر بلوا کرنا۔ دفعہ نمبر 149 تعزیرات پاکستان مجمع خلاف قانون کا ہر رکن اس جرم کا مجرم ہے جس کا ارتکاب غرض مشترک حاصل کرنے کے واسطے کیا جائے۔ دفعہ نمبر 159 تعزیرات پاکستان ہنگامہ کی تعریف۔ دفعہ نمبر 160 تعزیرات پاکستان ہنگامہ کی سزا۔ دفعہ نمبر 161 تعزیرات پاکستان سرکاری ملازم کا سرکاری کام کی نسبت جائز اجرت کے علاوہ رشوت لینا۔ دفعہ نمبر 162 تعزیرات پاکستان دوسرے شخص کے ذریعے رشوت لینا۔ دفعہ نمبر 163 تعزیرات پاکستان رشوت لینا یا ذاتی اثر رسوخ سے سرکاری ملازم سے کام نکالا جائے۔ دفعہ نمبر 168 تعزیرات پاکستان سرکاری ملازم کا بلا اجازت تجارت کرنا۔ دفعہ نمبر 170 تعزیرات پاکستان جھوٹ موٹ کا سرکاری ملازم بننا۔ دفعہ نمبر 171 تعزیرات پاکستان دھوکہ دینے کی نیت سے ایسے کپڑے پہننا یا علامات اپنے پاس رکھنا جو ملازمان سرکاری رکھتے ہوں۔ دفعہ نمبر 172 تعزیرات پاکستان سمن کی تعمیل سے بچنے کے لیے روپوش ہونا۔ دفعہ نمبر 174 تعزیرات پاکستان سرکاری ملازم کے حکم کی تعمیل میں حاضر نہ ہونا۔ دفعہ نمبر 182 تعزیرات پاکستان جھوٹی اطلاع اس نیت سے دینا تاکہ سرکاری ملازم اپنے اختیارات جائز کسی دوسرے شخص کے نقصان کے لیے استعمال کرے۔ دفعہ نمبر 186 تعزیرات پاکستان سرکاری کام میں مزاحمت۔ دفعہ نمبر 187 تعزیرات پاکستان جب پبلک یا سرکاری ملازم کو مدد دینا قانوناً فرض ہو تو مدد نہ دینا۔ دفعہ نمبر 188 تعزیرات پاکستان پبلک یا سرکاری ملازم کے احکام کی نافرمانی یا حکم عدولی کے معنی نافرمان۔ دفعہ نمبر 191 تعزیرات پاکستان جھوٹی گواہی دینا۔ دفعہ نمبر 192 تعزیرات پاکستان جھوٹی گواہی گھڑنا یا بنانا۔ دفعہ نمبر 193 تعزیرات پاکستان جھوٹی گواہی کی سزا۔ دفعہ نمبر 198 تعزیرات پاکستان جھوٹے سرٹیفکیٹ کو جانتے ہوئے بطور سچا استعمال کرنا۔ دفعہ نمبر 201 تعزیرات پاکستان ثبوت جرم غائب کرنا یا غلط اطلاع دینا اس نیت سے کہ مجرم بچ جائے۔ دانستہ کے معنی ہیں جان بوجھ کر۔ دفعہ نمبر 202 تعزیرات پاکستان ارتکاب جرم کی نسبت دانستہ اطلاع نہ دینا۔ دفعہ نمبر 203 تعزیرات پاکستان ارتکاب جرم کی نسبت جھوٹی اطلاع دینا۔ دفعہ نمبر 204 تعزیرات پاکستان کسی دستاویز کا ضائع کر دینا تاکہ وہ بطور ثبوت پیش نہ کی جا سکے۔ دفعہ نمبر 212 تعزیرات پاکستان مجرم کو پناہ دینا۔ دفعہ نمبر 215 تعزیرات پاکستان مال مسروقہ کی بازیافت میں مدد کرنا کہ ہیلہ سے رشوت لینا۔ ہیلہ کے معنی بہانہ۔
دفعہ نمبر 216 تعزیرات پاکستان مجرم اشتہاری کو پناہ دینا۔ دفعہ نمبر 216 تعزیرات پاکستان سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کرنے والے کو پناہ دینا۔ دفعہ نمبر 221 تعزیرات پاکستان کسی پبلک ملازم یا سرکاری ملازم کا قصداً گرفتار نہ کرنا جبکہ ایسا کرنا اس پر قانونی طور پر واجب ہو۔ دفعہ نمبر 222 تعزیرات پاکستان قصداً ایسے شخص کو گرفتار نہ کرنا جس کی نسبت سزا کا حکم عدالت سے جاری کیا گیا ہو جبکہ گرفتاری قانوناً واجب ہو۔ دفعہ نمبر 223 تعزیرات پاکستان مجرم کو غفلت کی وجہ سے جیل یا حراست سے بھاگ جانے دینا۔ دفعہ نمبر 224 تعزیرات پاکستان اپنی گرفتاری میں مزاحمت۔ دفعہ نمبر 225 تعزیرات پاکستان دوسرے شخص کی گرفتاری میں مزاحمت۔ دفعہ نمبر 232 تعزیرات پاکستان تلبیس سکہ پاکستان۔ دفعہ نمبر 240 تعزیرات پاکستان ایسا پاکستان کا سکہ چلانا جس کی بابت قابض کو علم ہو کہ وہ ملتبس ہے۔ ملتبس کے معنی ہیں جعلی یا کھوٹا۔ دفعہ نمبر 243 تعزیرات پاکستان ملتبس سکہ پاکستان کو ملتبس جان کر پاس رکھنا۔ دفعہ نمبر 255 تعزیرات پاکستان تلبیس سرکاری اسٹامپ۔ دفعہ نمبر 259 تعزیرات پاکستان